الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دین اسلام دیا ہے کامیابی کے لیے، سمجھانے کے لیے انبیاء کرام بھیجے ہیں کامیاب کرنے کے لیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تاکہ امت دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکے۔ ان کے بعد آج تک سننا سنانا، جاگنا جگانا چل رہا ہے کہ شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات۔ کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم سب اس غفلت کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر غفلت کی نیند میں رہے تو داستانوں میں داستاں بھی نہیں آئے گی، ذکر اور تذکرہ بھی نہیں آئے گا کہ کبھی کچھ تھے بھی۔ ہم سے پہلے لوگوں نے بات نہیں مانی، ان کا تذکرہ یا تو ہے ہی نہیں یا ہوگا تو برائی کے ساتھ۔ جیسے کہ ابو جہل، تذکرہ تو ہے لیکن برائی کے ساتھ۔ ابو لہب کا تذکرہ تو ہے لیکن برائی کے ساتھ۔ نمرود فرعون کا تذکرہ تو ہے لیکن برائی کے ساتھ۔ اس لیے اگر جس ملک میں بھی رہنا ہے، اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہو گے، اور ایمان پر قائم دائم رہنے والی جو جگہیں ہیں ان کو قائم دائم رکھو گے تو پھر باقی رہو گے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ کا اس وقت کیا حالات ہیں۔ سیریا کے حالات سب کے سامنے ہیں، اس سے پہلے فلسطین کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور یہ رہنے چاہیے، کیونکہ سیریا سے ملک شام کہتے ہیں اسے ہم، اور ملک شام اب تو خیر کئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ملک شام تھا اس کے اندر جورڈن بھی تھا، لبنان بھی تھا، فلسطین بھی تھا، آج کا سیریا تو ہے ہی وہ۔ یہ 5-6 ملک اس کے اندر سے ڈیوائیڈ ہو گئے، یہ سارے کا سارا ملک شام کہلاتا ہے، انبیاء کی زمین کہلاتا ہے۔ نبی سب سے زیادہ اسی علاقے میں ہوئے، سب سے زیادہ نبیوں کی قبریں اس علاقے کے اندر ہیں، سب سے زیادہ بابرکت کسی جگہ کو کہا گیا تو اسی زمین کو کہا گیا ہے۔ طائف کو آپ جانتے ہیں، طائف ایک جگہ ہے، طائف کے اندر لہلہاتے پودے اور وہاں کے باغات جنہوں نے دیکھے ہیں، تو وہ طائف والا جو حصہ ہے وہ حضرت جبرائیل امی زمین سے اکھاڑ کر کے ملک شام ہی سے لائے تھے، اور وہ ٹکڑے کو لے کر چلے ہیں۔ پھر 7 چکر طواف وہاں پر مکہ کے لگانے کے بعد وہاں سے جو ہے بہت دوری پر جانے کے بعد اس جگہ کو رکھا تھا۔ وہ طائف کے معنی یہ ہے طواف کرنے والی جگہ، طائف کے معنی ہی یہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مڈل ایسٹ کا ایک ایسا ہمارا کنیکشن ہے، ملک شام سے ایسا ہمارا ایمانی جوڑ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کہیں بھی انقلابات آتے ہیں،
کہیں بھی سسٹم کو اللہ تعالیٰ زیر و زبر کرنا چاہتا ہے، کہیں بھی کچھ چینجنگ آنی شروع ہوتی ہیں تو اس کی شروعات بیت المقدس سے ہوتی ہے، ملک شام سے ہوتی ہے، یہ باقاعدہ کتابوں میں ذکر ہے۔ اور روایت میں یہاں تک تذکرہ ملتا ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا وہ ملک شام میں قائم ہوگا۔ ملک شام کے بارے میدان عرفات کی روایت تو ویسے ہی ہے، من گھڑت روایت ہے کہ میدان عرفات نے جو ہے میدان محشر کا قائم ہونا، وہ ویسے ہی بات چلی چلائی ہے۔ روایت یہ ہے، کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ملک شام کے اندر ہوگا قائم۔ اب بتائیے جو ملک شام میں تو ہم سب کو جمع ہونا ہے، جب میدان محشر وہاں قائم ہو رہا ہے، حساب و کتاب کا مسئلہ وہاں سے جڑا ہوا ہے، تو ہمارا دل وہاں ہوگا نہیں؟ وہاں کے حالات کو دیکھ کر کے ہمارے دل کے اندر اچھائی یعنی خوشی یا غم ہونا چاہیے؟ وہاں حالات اچھے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، وہاں کے حالات غمگین ہیں تو ہمیں بے چین ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں کے حالات خراب ہوں گے تو ہندوستان محفوظ رہ جائے گا، نہیں رہ سکتا۔ وہاں سے تو جوڑ ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ اگلا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر یہ بیان ہو جائے گا۔ معراج کا رجب کا مہینہ آ رہا ہے، عام طور پر ہوتا ہے اس میں رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے۔ معراج آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، 1300 کلومیٹر کا سفر مکہ سے لے کر کے وہاں تک کا ہے۔ آپ غور تو کریں، اللہ چاہتا تو یہیں سے لے جاتا، یہ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جہاں کعبہ ہے، کعبے میں اوپر سے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، مقدس جگہ ہے، معظم جگہ ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال پہلے گھر سے مسجد حرام میں لایا گئی، وہاں جہاں کعبہ ہے وہاں دل کو سینے کو چاک کیا گیا، اس کے بعد حکمت اور ایمان کی اضافے کی چیزیں اس کے اندر بھری گئیں، اس کے بعد اس میں جو ہے اسٹیچنگ کی گئی، اس کو بند کیا گیا، اور اللہ کے حبیب کے ہاں باقاعدہ نشان بھی تھے اس کے۔ حضرت جبرائیل میکائیل لے کر کے چلے ہیں براق پر۔ اب یہ جو سفر ہو رہا ہے مکہ سے یعنی عرب سے ملک شام کا سفر، بیت المقدس کا سفر، کوئی تو وجہ ہے، جوڑا گیا ہے۔ ہمیشہ ملک شام سے ہمارا جوڑ ہے۔ میدان محشر کا قیام وہاں تو کہاں تک جوڑ نہ ہو بتائیے آپ؟ ہمارا قبلہ وہاں پر ہے، 1-2 قبلوں میں سے ایک قبلہ ہمارا وہاں پر موجود ہے، تو کہاں تک جوڑ نہ ہو؟ تو میرے بھائیوں، اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا آپ بیداری کی طرف لاؤ کہ جب ملک شام کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ملک شام کے حالات کی خرابی کا اثر ہر جگہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ملک شام میں حالات تقریباً 400-450 دن ہو گئے۔ اب تو ملک شام کا حصہ فلسطین ہے، ہم تو اس وقت کے ملک شام کی بات کر رہے ہیں، حضور کے وقت کا ملک شام فلسطین اس کے اندر تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اگر وہاں کے حالات آپ نے دیکھ لیے، جب سے وہاں حالات بگڑے، ہندوستان کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے، کبھی اس مسجد پر مقدمہ ہے، کبھی اس مسجد پر مقدمہ، کبھی ہم پٹیشن دائر کر دی، حالانکہ سپریم کورٹ نے روک لگائی فی الحال، لیکن یہ روک کے اندر بھی کچھ روگ ہے، روک کے اندر بھی کچھ روگ ہے، ابھی ہم اس کو زیادہ ذکر نہیں کر سکتے۔ روک لگانے میں بھی کچھ روگ ہے، گڑبڑی ہے، وہ بعد میں آ جائے گی سامنے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ملک شام کے اندر حالات کتنے کشیدہ ہیں۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حکومت تو وہاں سے ختم ہوئے گی، بشار الاسد والی، جس نے جو ہے مسلمانوں کو مارا ہے۔ مسلمانوں کو مارنے کے طریقے بڑے عجیب و غریب اس کے تھے۔ اب جو اس کی جہنم کے نام سے چل رہی ہے نا، ہیل کے نام سے چل رہی وہاں پر سیریا کے اندر سے، جس کے اب انکشاف ہونے شروع ہوئے ہیں، کیسے کیسے مسلمان کو مارنے کے لیے اس نے کیا کیا کر رکھا تھا، کیسے اس نے باقاعدہ لوہے کا ایک عجیب طرح کا بنا رکھا ہے، اس کے اندر آدمی لٹاؤ اس طریقے سے بھیجتا تھا، ہڈیاں الگ ماंس الگ ہو جایا کرتی تھی، اور اسے بنا کر کے دفن کر دیتا تھا۔ کچھ کیمیکل تھے، انسان کو کھڑا کر دیا، اوپر سے ڈالا، ماंس نیچے نکل گیا، ہڈے کا ڈھانچہ کھڑا رہ گیا، زندے انسانوں کو اس نے یہ کیا ہے۔ اب وہاں سے رہائی ہوئی ہے جن لوگوں کی، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی موبائل بھی کوئی چیز ہے، پتہ ہی نہیں، 40 سال ہو گئے اندر، 50 سال ہو گئے اندر، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اب دنیا یہاں پہنچ چکی، موبائل بھی چل رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کون انتقال کر گیا، کون بچا ہے، انہیں نہیں پتا، بلکہ جو بچے وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اب وہاں سے رہائی ہوئی ہے ان کی، وہ تو حیران ہے کہ باہر کا موسم ایسا ہے، نہ کبھی گھاس دیکھی ہے، نہ انہوں نے کوئی آسمان دیکھا ہے، نہ چاند ستارے دیکھے ہیں، وہ اندر پیک تھے، 40 سال سے 50 سال سے پیک تھے، ان ظالموں نے ان کے ساتھ یہ حال کیا تھا۔ آج ان کی حکومت ختم ہو گئی، دوسرے لوگوں کی آ گئی ہے، لیکن جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کا انت تو کبھی نہ کبھی ہوگا، نہیں ہوگا، چاہے ہمارا ہندوستان ہو یا دیگر ممالک ہو، ظلم کا انت تو ہونا ہے۔
یہ نہیں ہوتا ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں چلتا، نمرود کا نہیں چلا، فرعون کا نہیں چلا، حامان کا نہیں چلا، شداد کا نہیں چلا، ایسے کتنے چلے گئے، کتنے آئیں گے۔ اس بات کو تو مسلمان کو سمجھنا چاہیے، لیکن ایک میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود ہم لوگ ابھی تک بیداری کے معاملے میں نہیں آ رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویسے ہی خالی ہیں، جمعے میں بھر جاتی ہے، اس کے بعد پھر خالی رہتی ہیں، پھر باقاعدہ آپ دیکھیں پورے ہفتے جو خالی رہتی ہیں مسجدیں۔ اس کا مطلب ہمارے لوگ پر اثر نہیں پڑ رہا۔ میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین یوں کہہ رہے ہیں، اس وقت جو غفلت میں رہے گا، یہ جملہ آپ دھیان سے سن لیجیے، اس وقت جب مڈل ایسٹ کے حالات خراب ہو رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں یا بن رہے ہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اگر وہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو اس وقت جو باقاعدہ غفلت میں رہے گا وہ دجال کے ساتھ ہوگا، مہدی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی کے ساتھ اس وقت کا وہی آدمی ہو سکتا ہے جو اپنے ہوش میں آیا ہوا ہو، اپنی نمازوں میں لگا ہو، اپنے ذکر و اذکار کے اندر لگا ہو، اپنے دین کی محنت میں لگا ہو، اپنے دین کو آگے بڑھانے میں لگا ہو، اس کا دماغ یہ ہو اور وہ حالات سن کر کے اسے خوشی یا غم ہوتا ہو، وہ تو لگے گا امام مہدی کے ساتھ۔ ورنہ میرے بھائیوں اسی وجہ سے تو ہے کہ ان کے ساتھ لگنے والے کم ہوں گے، حالات زیادہ خراب ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے وہ کہاں بزی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، صاحب مجھے حفظ کرنا ہے۔ میں نے کہا حفظ کر لینا، بڑا آسان ہے حفظ کرنا۔ کہ جی ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے کہا تم قسم کھاؤ اور مجھے جو ہے نا جو موبائل کو ٹائم دیتے ہو آپ 24 گھنٹے میں، وہ ٹائم مجھے دو، انشاءاللہ تم حافظ بن جاؤ گے۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے جو تم موبائل میں ٹائم ضائع کرتے ہو اونلی وہی ٹائم چاہیے، اور ٹائم مجھے نہیں چاہیے۔ لگا ہاں منیمم ایوریج 4 گھنٹے تو ہے اب بھی، یعنی 4 گھنٹے نارمل، اور 5 گھنٹے والے بھی ہیں، 6-7 گھنٹے والے ہی ملیں گے آپ کو یہیں، کہیں باہر کی بات نہیں کر رہا، آپ کے گاؤں کی کر رہا ہوں بات میں، تو یہ لوگ ملیں گے آپ کو۔ بتائیے 6-7-4 گھنٹے موبائل کرنے والے آدمی کو جب ہم یوں کہتے ہیں کہ 3 تسبیحات پڑھ لے بھائی صبح شام کی، وہ یوں کہتا ہے ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا بس یہی ٹائم سوچ لینا، یہی ٹائم دینا، یہ ٹائم وہاں نہ دے کر کے یہاں دینا، یوٹیوب نہ دیکھ کر کے ہمیں دے دینا، انسٹاگرام نہ دیکھ کر کے ہمیں دے دینا، فیس بک نہ دیکھ کر کے ہمیں دے دینا، آپ کو انشاءاللہ جو ہے باقاعدہ حفظ قرآن ہو جائے گا۔ کہنے لگے وہ یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہو، اور اس کے بعد نہیں آیا آج تک۔ وہ بات تو میں نے صحیح کہی لیکن اس کے بعد نہیں آیا آج تک۔ وہ بات میری صحیح مگر کام اس کا صحیح۔ تو میرے بھائیو تھوڑا سا بیدار تو ہونا پڑے گا۔ زیادہ یہ ایک جملہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، میں اس کو دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، موبائل چلانے والے اس دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، کوئی موبائل نہیں چلاتا، موبائل اسے چلاتا ہے۔ یہ جوڑ لو ساتھ میں، کیا کہا میں نے؟ موبائل کو ہم نہیں چلا رہے، موبائل ہمیں چلا رہا ہے۔ ہم اس کے غلام بنے ہیں، ہم یہ ہمارا غلام نہیں ہے۔ یہ غلام کیسے ہے؟ ڈاؤن ہو گیا، ہم اس کے غلام ہیں، چارجنگ پر لگانے ایسے بھاگیں گے جیسے کہ جنگ چھڑ گئی ہو۔ ریچارج ختم ہو جائے تو ایسی اس کی دیکھ بھال کریں گے، نہ ماں کی کریں گے، نہ بہن کی کریں گے، اور نہ جو باپ کی کریں گے، نہ بیوی کی کریں گے۔ اتنی دیکھ بھال اس کی ہوتی ہے، اتنی مرتبہ نہ جو ماں کی زیارت کریں گے، نہ بہن کی، نہ گھر والوں کی، نہ بچوں کی، اتنی مرتبہ اس کی باقاعدہ زیارت کرتے ہیں۔ اگر کہیں بھول گئے نا رکھا بھول گئے، ایسا لگتا ہے دنیا لٹ گئی۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل آپ نہیں چلا رہے، موبائل آپ کو چلا رہا ہے۔ اور موبائل جب تک آپ کو چلاتا رہے گا، آپ اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہیں۔ اس لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اللہ اللہ میں لگائیں۔ اس وقت حالات بڑے گمبھیر ہیں، اس لیے حالات کو سمجھتے میں آپ سے بار بار اس بات کی اپیل کر رہا ہوں۔ بتاؤ تو بیدار ہوں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھی ویسے ہی کہتے ہیں، تھوڑی سی ہلکی سی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول ہو جائے۔ اللہ کے بندو انشاءاللہ تو زور سے کہہ دیا کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔